اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے اندر اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے اندر حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی قوانین کی شریعت سے بہت مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، اور دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کی لڑکی کے ساتھ کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ پیارے دوستو، قابیل کی بہن عقلیوہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے تو جب ان کی شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، اور کہنے لگا میں اپنی بہن کریمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑھا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی وہی شخص کریمہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ پیارے دوستو، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری تو اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، تو قابیل کہنے لگا ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین محترم، پھر اس واقعے کے بعد حضرت قابیل علیہ السلام نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام حضرت قابیل علیہ السلام سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے آگے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تو قیامت کے دن میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ ناظرین، حضرت قابیل علیہ السلام نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر میں پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا، اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، تو پھر اس نے زمین کھرید کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو پھر افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اسی نے بھی یہی کیا، تو حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی، اور قابیل اپنی بہن کریمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر کہیں دور وادیوں میں بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت مغموم رہا کرتے تھے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام کی بشارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے آپ کی تربیت پر خاصی توجہ دی، تو حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے
تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا، تو ان کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی قبیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں، تو مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام یہ نصیحتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے، تو انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس بارے میں بنی اسرائیل کی روایت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قبیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں حجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ غلام کچھ عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی آوازیں سنائی اس آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہانہ لباس پہن کر زمانہ جہلیت کی عورتوں کی طرح نئے مریا لباس پہن کر آتی تھی اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانوں باجوں اور مزامیر کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے اندر ایک دن ایک شخص کو خیال آیا کہ آخر میں جا کر دیکھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قبیل اور اس کی اہل و اولاد گناہ میں مبتلا ہوتی تھی اور وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے جا کر عورتوں کو وہاں دیکھا۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہے۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایت میں سے کوئی روایت سنو کہ نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے کہ زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی کہ جب قبیل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی اہل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زنا جیسے گندے گناہ سے محفوظ رکھے۔